بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹی ایل پی کا احتجاج ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں جتنی معلومات میرے پاس نیوٹرل ذرائع سے آئی ہے، یعنی کہ نہ حکومت اور نہ ہی ٹی ایل پی کے نمائندگان، لیکن جو ہمارے پاس ذرائع سے معلومات آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کتنی اتھینٹک ہے یہ آپ الگ الگ ریسورسز سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کے حوالے سے کہ جو مذاکرات ان کے ہوئے تھے، جو ان کے درمیان معاملات طے ہوئے تھے، وہ ڈیڈ لاک ہو گیا، پھر رکاوٹ آ گئی اور پھر کچھ وعدے بعید ہوئے اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک خاموشی دیکھی، کچھ گرفتاریاں بھی دیکھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ شیخ رشید کا بیان مجھ سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے پروگرام نہیں رکھتے ہیں، اس سے یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، لیکن ہم وہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم آتے ہیں آج کی تاریخ میں صورتحال کیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا، میں تمام فیکٹس آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ منگل کو کلعدم تحریک لبیک، اسے کلعدم لکھا جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے، تو کلعدم تحریک لبیک نے لاہور میں عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے مرکزی جلسے کو پر امن احتجاجی دھرنے میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر وہ یعنی کہ عید میلاد النبی سے کنورٹ ہو گیا تھا پر امن احتجاجی دھرنے میں، اور پھر دھرنا دے دیا گیا۔ یہ تمام جب معاملات گورنمنٹ کی علم میں آئے تو پھر وہاں پر صورتحال ہوئی کہ کچھ لاہور میں اور راول پنڈی میں کوئی 25-30 جو گرفتاریاں ہیں اس کے بارے میں اطلاع ملی۔ اب ظاہر ہے جو پرانے وعدے ہیں اس کو دوبارہ سے انہوں نے اٹھایا ہے اور گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آپ جواب دیں ان تمام باتوں کا جو ہمارا پینڈنگ آپ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پر اورنج لائن جو ٹرین سروس ہے اس کی انتظامیہ نے تحریک لبیک کے اعلیٰ عہدیداران کے اوپر اور نامعلوم افراد کے اوپر جو ہے اسناد دہشت گردی ایکٹ سمیت ڈکیتی، اقدام قتل، دنگا فساد، دھمکیاں دینے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ جو انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر یہ لوگ آئے، انہوں نے اسٹیشن پر دھاوا بولا، عملے پر پیٹرول چھڑکا، عملے کے اوپر پیٹرول چھڑکا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، قیمتی اشیاء لوٹ لیں اور اسلحے کی نمائش کی گئی۔ یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں تمام چیزیں درج ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس وقت کی صورتحال پوچھیں گے کہ وہاں ماحول کیا ہے، تو ماحول یہ ہے کہ ملتان روڈ پر اس ٹائم دھرنا جاری ہے اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ ظاہر بات ہے راستوں کو متبادل راستے دے رہی ہے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کی جانب سے حکومت کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے جمعرات کی شام 5 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال آج کیا بنتی ہے۔ اب اگر آپ حکومتی ذرائع کو ٹچ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے اس کا تعلق کس معاملے سے ہے، کیا وہ جو اپریل کا واقعہ ہوا تھا یہ آپ کو وہ ریمائنڈر ہے کہ آپ فیصلہ کریں فرانس کے سفیر کے حوالے سے؟ لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ فرانس کے سفیر کا تو وہ معاملہ وہ نہیں ڈسکس کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سربراہ سعد رضوی کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ کا معاملہ ہو، کیونکہ اب تک وہ اریسٹ ہیں جبکہ ان کے رہائی کے جو معاملات ہیں وہ طے پا چکے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن گورنمنٹ ان کو رہا کرنے میں اب تک انٹرسٹ شو نہیں کر رہی۔ تو اب وہ کس طریقے سے روک سکتی ہے، کیا اقدامات ہوں گے، وہ بھی وقت آنے پر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ ماہرین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو دن ان کو ملا، یعنی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لے کر جلسہ کیا گیا، اس جلسے کو بعد ازاں دھرنے میں بدلا گیا۔ اب وہ اس موقع کو ضائع تو نہیں کریں گے اور اب وہ اس کو لاسٹ اپرچونٹی کے طور پر استعمال کریں گے، اور جو مقصد ہو سکتا ہے، مین مقصد جو زیادہ گمان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ سربراہ کی رہائی کے اوپر ہی اس کو لے کے جایا جائے گا، اور جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنا وہاں سے ختم نہ کیا جائے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے 2 نتیجے ابھی نکل سکتے ہیں۔ ایک، یا تو اس دھرنے کی وجہ سے جو سعد رضوی ہیں اس سے ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور اس شرط کے اوپر، یعنی کہ شرط بدل سکتی ہے،
اس کے اوپر یہ جو دھرنا ہے یہ ختم ہو جائے گا. دوسری صورت میں ہے طاقت کا استعمال، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مشورہ دیا جا رہا ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو طاقت کا استعمال کیا تھا دھرنا تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد 3 دن تک زندگی مفلوج رہی تھی. فیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ فیکٹ ہے کہ اپریل کے جو معاملات طے ہوئے تھے اس کے اوپر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، تو وہ جواب تو پینڈنگ ہے. لیکن یہاں پر اب ایک چیز تو ہے نہیں کہ صرف رہائی کا صرف سفیر کا معاملہ تو ہے نہیں، رہائی کا معاملہ بھی آ گیا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر زیادہ چیز نکل کے کیا آتی ہے. وہ آج شام کو کہیں رات کو کہیں ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ فیصلے ہوں گے تو ہم سنیں گے، تو اس کے اوپر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. فی الحال ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ یہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. سعد رضوی جو اس وقت گرفتار ہیں ان کی رہائی کا حکم آ چکا تھا لیکن وہ کالعدم قرار دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو خادم حسین رضوی مرحوم ہیں ان کے جنازے کے موقع پر ان کے بیٹے خادم سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کا مشن جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا تھا. تو کیا وہ جاری رکھیں گے؟ اب یہ جب وہ رہا ہوں گے تو ان کا جو پہلا بیان آئے گا اس سے ہم اندازہ لگا لیں گے. سعد رضوی لاہور میں اپنے والد کے مدرسے جامعہ ابوذر غفاری میں درس نظامی کے طالب علم بھی رہے اور درس نظامی ایم اے کے برابر مدرسے کی تعلیم، یعنی کہ ایم اے اسلامیات کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہیں تعلیم میں پڑھے لکھے ہیں، اپنا فیس بک استعمال کرتے ہیں، اپنا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، خود رپلائی کرتے ہیں، خود تمام کام کرتے ہیں اور نوجوان ہیں، نوجوان کی عادت ہے. تو ان کے ساتھ گورنمنٹ کیا رہا کرنے کے بعد مذاکرات کرے گی یا رہا کرنے سے پہلے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ والے ہوں گے، یہ بھی کوئی علم میں نہیں ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہڈن ہیں اور اس معاملے میں جہاں اپریل سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کوائٹ فرینکلی بہت سارے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نے منع کیا ہوا. کچھ منع نہیں کیا ہوا، ہمارے علم میں کچھ لے کر ہی نہیں آ رہے، نہ ہمیں کوئی یہ بتا رہے ہیں، تحریک لبیک والے کچھ بتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے. تو اپریل سے ایک خاموشی تھی تو ہم بھی خاموش تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تحریک لبیک خاموش ہو جائے، حکومت خاموش ہو جائے، ہم بولنا شروع کر دیں. اگر ہم بولیں تو ہم کیا بات کریں؟ تو اس لیے ہمارے علم میں کچھ نہیں تھا. اب یہ جو چیز شروع ہوئی ہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا ہمارے سامنے آئے گا بھی اور ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.